السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی اصل ہے۔ اللہ جل شانہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں میرا کریم رب ارشاد فرماتا ہے، مجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے جب اپنے کریم رب کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دیکھیے حضرت جناب یونس علیہ السلام نے کیسے اپنے کریم رب کو پکارا، ان اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیاں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کیسے اللہ جل شانہ نے ان کی مدد فرمائی۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کے فراق میں بینائی چلی گئی رو رو، تو کیسے رب کریم کو پکارا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اسی طرح جناب ایوب علیہ السلام نے انی مسنی الضر وانت خیر الراحمین۔ سبحان اللہ، کریم اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ انبیاء علیہ السلام نے یہی تعلیم دی کہ ہر دکھ سکھ میں اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ آقا کریم علیہ السلام جب بدر کے مقام پر، بلکہ ٹھہریے، جب میرے آقا طائف تشریف لے کے گئے اور طائف کے اوباشوں نے قدر نہ جانی اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تو میرے آقا نے اتنی تکلیف اٹھا کر بھی ان کو دعا دی، اور اس دعا کا نتیجہ دیکھیے کہ طائف میں سے ہی ایک وقت آیا، محمد بن قاسم نے آ کے سندھ کو باب الاسلام بنایا، اور آج پاکستان اسی دعا کا صدقہ ہے۔ بدر کے مقام پہ میرے آقا اپنے جانثار ساتھیوں کو لے کے گئے، 313,000 کے مقابلے میں صف بندی کی، بہترین لوگوں کو سامنے کھڑا کیا، جو کچھ تھا لے گئے، کہا اے میرے اللہ، اے کریم رب، آج جو مٹھی بھر سے لے آیا ہوں تیرے سامنے پیش کر دیے، آج تو نے ان کی مدد نہ فرمائی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو پھر اللہ جل جلالہ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، اور ایسی فرمائی کہ قیامت تک کے لیے شیطان لعین اتنا ذلیل کبھی بھی نہیں ہوا جتنا بدر والے دن ہوا تھا، یا جتنا ہر سال پھر عرفات میں ہوتا ہے۔ عزیزان من، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے نماز کو اپنے اور بندے کے مابین نصف نصف تقسیم کر دیا، ایک حصہ میرے لیے اور ایک حصہ میرے بندے کے لیے۔ میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے بندے نے میری حمد کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو رب فرماتا ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ مانگے۔ جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو وہ طلب کرے۔ عزیزان من، یہ صحیحین کی حدیث ہے، مبارکہ ہے۔ دیکھیے ہر نماز میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو کیسے عطا فرما رہے ہیں، مانگنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو
عزیزو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ جل شانہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اور بندہ کبھی بھی محروم نہیں رہتا، بندے کو عطا کیا جاتا ہے، البتہ اگر اس کے لیے وہ مناسب نہ ہو تو آخرت کے لیے وہ دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ دعا کے آداب یہ ہیں کہ یقین کے ساتھ مانگے، اور اول آخر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم علیہ السلام پر خوب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔